اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا کیسا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خواتین مسجد میں جایا کرتی تھی۔ حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منگل کا جو دن تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کے وقت عورتوں کے لیے مسجد نبوی میں مخصوص کیا ہوا تھا۔ اس دن عورتیں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل معلوم کرتی تھی، اور 5 وقت کی جو نماز تھی وہ نمازیں خواتین مسجد میں جا کے ادا کیا کرتی تھی۔ باقاعدہ خواتین سوال و جواب کرتی تھی، لیکن اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق، شریعت کا جو پردہ ہے اس کے مطابق، یعنی خواتون اس طریقے سے مسجد کے اندر جائے کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، مرد کی آنکھ بھی متاثر نہ ہو اور عورت کا جسم بھی متاثر نہ ہو، یا یوں کہیں کہ مرد کا ایمان بھی متاثر نہ ہو اور عورت کا دل بھی متاثر نہ ہو، یعنی اس انداز کے ساتھ جایا جائے کہ کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی عبادت میں صرف مردوں کو مخصوص نہیں کیا، بلکہ عورتوں اور مردوں دونوں کو حکم دیا ہے۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو وہ کمبائنڈ ہے، یعنی جہاد جیسی نازک عبادت پہ آپ دیکھیں، اسلامی تاریخ میں جو جہاد ہوا ہے، جنگ و جدل ہوا ہے، تو وہاں بھی مسلمان خواتین نے اہم کردار ادا کیا۔ ہم صحابیات کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے میڈیکل کور کے ساتھ ہوا کرتی تھی، زخمیوں کو پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا، اور باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں ٹریول کیا کرتی تھی۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا اسلامی سوسائٹی میں بہت اہم کردار ہے۔ ہم نے جب عورت پہ مسجد کے دروازے بند کر دیے، ٹھیک ہے، وقت کا حکمران مصلحت کے تحت اگر کوئی حالات ایسے آ جائیں تو ٹھیک ہے، عورت مسجد جانے سے وقت کا حکمران روک بھی سکتا ہے، لیکن جب ایسے حالات ٹھیک ہو جائیں، عورتیں بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں، عورتیں ہر قسم کی ایکٹیویٹیز میں جا رہی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ بر صغیر کے ہم مسلمانوں نے عورتوں کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے۔ ہم نے جب عورتوں کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے تو عورتوں نے پھر اس کے لیے الٹرنیٹ درباروں، مزارات پہ جانا شروع کر دیا۔ جعلی قسم کے جو عامل ہیں، ایسے عامل جو شریعت محمدی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، عورتوں نے ان کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ ہم اگر عورت کو مسجد سے مانوس کر دیتے، عورت اللہ کے گھر سے مانوس ہو جاتی، وہ اللہ کے گھر میں آ جاتی، تو ہو سکتا ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد کسی اور طرف ہوتی اور بر صغیر کے مسلمان پھر خالد بن ولید پیدا کرتے، پھر محمود غزنوی یہاں پیدا ہوتے، کیونکہ جو عورتیں مسجدیں جایا کرتی تھی، جن کا مسجدوں کے ساتھ تعلق تھا، جو مسجد میں پردے کے اندر رہ کے خطبہ سنا کرتی تھی، قرآن و حدیث کی باتیں سنا کرتی تھی، تو وہ آ کے بچوں کو لوریوں میں وہ قرآن و حدیث سکھایا کرتی تھی۔ وہ پھر اپنے بچوں کو سکھاتی کہ ہم نے ظلم کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، ہم نے جبر کو کس طرح ختم کرنا ہے، ہم نے دنیا سے غلامی کو کس طرح ختم کرنا ہے، غریب کو کس طرح، غربت کو کس طرح ختم کرنا ہے، غریب کو کس طرح ترقی دینی ہے۔ تو یہ سب کام والدہ نے سکھانا ہے، اور والدہ کو سکھانے کا جو بہترین ادارہ ہے وہ مسجد ہے۔ کم از کم جمعے کی نماز میں اگر عورت مسجد چلی جائے، آپ دیکھیں عرب ممالک کے اندر، عربوں سے ہمارا لاکھ اختلاف، لیکن عربوں نے کچھ حدود و قیود کے اندر رہ کر عورتوں کے لیے ہر مسجد میں جگہیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں عورتیں مسجد میں شوق سے جاتی ہیں۔ ہم بر صغیر کے لوگوں نے، اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، عورتوں کے لیے مسجد میں ضرور جگہ متعین کرنے چاہیے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے آج سے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ اپنی اپنی مساجد کے اندر کچھ ایسی جگہ بنا دی جائیں جہاں عورتیں آ کے عبادت کر لیا کریں۔ ہمارے بہت سارے جگہوں پہ تو ایسا حال ہے کہ اگر خاتون ٹریول کر رہی ہے، سفر پہ ہے، یا بازار چلی گئی ہے، نماز کا وقت ہوا تو وہ بیچاری نماز ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ مسجد میں اس کے لیے وضو کا انتظام نہیں ہوتا، اور نماز کے لیے خواتین کے لیے اکثر مسجدوں میں الگ انتظام نہیں ہوتا۔ گنتی کی چند مساجد ہیں جہاں خواتین کے لیے نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کرنی ہوگی۔ خواتین جو نصف سے زیادہ آبادی ہے، اور ہماری اسلامی دنیا میں تو خواتین کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔
ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ہم جنت کو اگر مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ کس طرح جنتی بنے گا؟ ہم جتنا عورت کو مذہب کے قریب لے کے آئیں گے، عورت مسجد میں جائے گی، عورت اللہ کے گھر جائے گی، تو پھر معاشرہ اللہ والا بن جائے گا، معاشرہ فلاح کی طرف آئے گا۔ بہت ہی اچھا ہوا ہماری حکومت نے ترکی کی حکومت کے ساتھ مل کر اسلامی تاریخ پہ جو ڈرامے دکھانا شروع کر دیے، تو اس کی وجہ سے بھی عورتوں کی ایک اچھی تربیت کا انداز شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ہماری عورتیں انڈین اور پاکستانی ڈراموں کے حوالے ہو گئی تھی، ساری تربیت وہ انڈین ڈرامے کیا کرتے تھے اور فلموں میں تربیت ہوتی تھی۔ عورت کو ٹی وی کے آگے نہ بٹھائیے، بلکہ عورت کو معاشرے کا ایک فعال حصہ بنائیے، بالخصوص مذہبی طبقات کو عورت کے لیے خاص اقدامات کرنے ہوں گے، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں جگہ مخصوص کرنی ہوگی، عورت مسجد میں آئے، عورت درس قرآن سنے، عورت جمعے کے خطبات سنے اور پھر جا کے معاشرے میں اس کو پھیلائے۔ تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ جن قوموں نے اپنے اندر انقلابات کو برپا کیا ہے، وہ فرانس کی قوم ہو یا ایران کی قوم ہو، تو انہوں نے اپنی عورتوں کو انقلابات کے بارے میں پہلے تیار کیا ہے۔ جب عورتوں کے دماغ تیار ہو گئے، عورتوں کے برین انقلاب کے لیے جب تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ جو نئی نسل تیار کرتی ہیں وہ انقلاب والی نسل ہوتی ہے۔ آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو مسجد سے روشناس کریں گے، ان کو مسجد لے جائیں گے، ان کو دین کی تعلیم سے روشناس کروائیں گے۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج لبرل سطح پہ تو عورت سینما جا رہی ہے، عورت کلبوں تک چلی گئی، میراتھن ریس میں عورتیں چلی گئی، لیکن ہم نے مذہبی طور پہ عورت کے لیے کچھ انتظام نہیں کیا۔ جب ہم نے پیرالل طور پہ، متوازی طور پہ دوسری طرف مثبت راستے کھولے ہی نہیں، تو پھر عورت منفی راستوں کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں مثبت راستوں کے لیے عورت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہم مذہبی قیادت میں، مذہبی لیڈرشپ میں، مذہبی مقامات میں، مذہبی سوسائٹی میں عورت کو اتنا رول دیں کہ عورت باقی طرف سے ہٹ کے اس طرف آ جائے۔ جب عورت مذہب کی طرف آ جائے گی تو معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مردوں، ہماری عورتوں، ہمارے بوڑھوں، ہمارے بچوں سب کو دین اسلام پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔